الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمرین الصرف کے محاضرات اور دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم نے کئی چیزیں صرف کے تعلق سے سیکھیں. فعل کیا ہوتا ہے، فعل ماضی کیا ہوتا ہے، فعل ماضی کس طرح بنتا ہے، فعل ماضی معروف کس کو کہتے ہیں، فعل ماضی معروف مثبت کس کو کہتے ہیں، منفی کس کو کہتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہم نے پڑھی 3 سبقوں کے اندر. اب چوتھا سبق ہے کہ فعل ماضی کی مختلف صورتیں. فعل ماضی کی مختلف صورتیں. اب کتاب دیکھیے، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ ایک وزن ہے، فعل. فعل یہ ہے ایک وزن. اب ہم بہت سے افعال دیکھتے ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں. فعل، نصر، فتح، عبد، کسب. یہ ایسے بہت سے افعال ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں جس کا پہلا حرف مفتوح یعنی کہ اس پر زبر آئے، دوسرے حرف پر بھی زبر آئے، تیسرے حرف پر بھی زبر آئے. آپ صرف کی اصطلاح میں یہ جو پہلا حرف، دوسرا حرف اور تیسرا حرف ہے، اس کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے، اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ اور تیسرے حرف کو لام کلمہ. یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک فعل ہے فعل، اسی کے وزن پر آ گیا نصر. اب نون کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ. صاد کو کہیں گے عین کلمہ اور را کو کہیں گے لام کلمہ. یہ وزن ہے. اب اس وزن پر نصر بھی آئے گا، کسب بھی آئے گا، اور پھر جعل بھی آئے گا، فتح بھی آئے گا. یہ جتنے بھی ہے فتح. اب یہ یہاں پر جو ہے فا کلمہ ہے، ت جو ہے وہ عین کلمہ کہلائے گا اور ح لام کلمہ کہلائے گا. یہ صرف کی اصطلاح میں اس طرح ذکر کیا جاتا ہے. کوئی بھی فعل ہو. کسب ہے، کسب یہ ہے نا. اب کاف کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ، کیونکہ وہ پہلے کیا ہے؟ اصل فعل کے وزن پر ہے نا. ف ک ا س کیس ہوا. اور ب ل. فا کلمہ کیا ہے؟ اس کے اندر کاف ہے. اور کیس دوسرا جو حرف ہے اس کو عین کلمہ کہیں گے اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہیں گے. یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو پرکھنے کا، الفاظ کو پرکھنے کا، کلمات کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ طریقہ ہر جگہ چلے گا. تو یہاں پر دیکھیے فعل، نصر. اب یہاں پر جو نون ہے اس کو کہیں گے فا کلمہ. فا کلمہ. اور صاد جو ہے اس کو کہیں گے عین کلمہ اور را کو کہیں گے لام کلمہ. اب یہ دیکھیے فا کلمے پر کیا حرکت آئی؟ فا کلمے پر آیا فتحہ، یعنی کہ فتحہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. فتحہ کس کو کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں جس پر زبر ہو، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور جس پر زبر ہو اس کو مفتوح کہیں گے. اب نون پر آ گیا فتحہ، زبر آ گیا. صا پر آ گیا، صاد پر زبر. را پر آ گیا زبر. تو یہاں پر تینوں جگہ پر فا کلمہ بھی مفتوح، عین کلمہ بھی مفتوح اور لام کلمہ بھی مفتوح. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک وزن ہے. اسی طرح دوسرے کئی افعال آتے ہیں جس کا عین کلمے کی حرکت بدل جاتی ہے. جیسے فعل نہیں ہوتا ہے، کیا آتا ہے؟ فعل. فعل ماضی کا دوسرا وزن 6 حرفی یعنی کہ 3 حرفی
کلمات میں 3 حرفی افعال میں فعل ماضی کے یہ وزن پر آتا ہے. پہلا تو فعل، دوسرا ہے فاعل. اب اس کی مثال کیا ہے فاعل کی؟ سمع. یہ دیکھیے سمع، سمع نہیں کہیں گے جیسے فعل نصر تھا، بلکہ کہیں گے فاعل سمع. اسی طرح ایک اور مثال شریب، سمع شریب. ٹھیک ہے، اس طرح دوسرے بھی افعال آتے ہیں فعل ماضی کے. یہ صرف آپ کے لیے مثالیں ہیں. تو یہ ہو گئے 2 اوزان. پہلا فعل، پہلا وزن ہے فعل، یعنی کہ عین کلمہ مفتوح، جیسے نصر. یہاں پر بھی کیا ہے؟ عین کلمہ صاد مفتوح ہے. دوسرا وزن آتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا فعیل، عین کلمہ مکسور، یعنی کہ عین کلمے پر کسرہ آیا ہے، زیر آئی ہے. فعیل سمیع. ٹھیک ہے، سمیع. اسی طرح ایک اور آتا ہے عین کلمہ مضموم، یعنی کہ عین کلمے پر کیا آتا ہے؟ ضمہ آتا ہے، پیش آتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ کروم. فعول کروم. ٹھیک ہے، کروم. یہ 3 حرفی فعل ماضی کے جتنے افعال ہوتے ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک وزن پر ہوں گے. یا تو فعال کے وزن پر ہوگا جیسے نصر، عبد، کسب، جعل، اس طرح ذهب اس وزن پر آئے گا. یا فعیل عین کلمہ مکسور ہوگا جیسے سمع، شریب ہے، اور بھی دیگر دوسرے اوزان ہیں، دوسرے افعال ہیں، اس پر آئے گا. یا پھر آئے گا فعول کروم، جیسے کروم ہے، ضعوف ہے، قروب ہے، کبور ہے، شروف ہے، حسن ہے. تو صرف فعل ماضی کے جتنے بھی افعال آئیں گے 3 حرف کے یاد رکھیں، 3 حرف پر مشتمل جتنے بھی فعل ماضی کے افعال آئیں گے اس کا ماضی اسی اوزان میں سے، انہی اوزان میں سے کسی ایک وزن پر آئے گا. یا تو فعال عین کلمہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، یا عین کلمہ مکسور ہوگا، یا عین کلمہ مضموم ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے بعض افعال، جیسے ہم نے ایک لائن پڑھی تھی نا، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے فعل، نصر، فتح وغیرہ. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو میں نے سمجھایا. بعض افعال کا دوسرا حرف مکسور ہوتا ہے. دوسرا حرف مطلب عین کلمہ، جیسے شریب دوسرا حرف، سمیع کے اندر دوسرا حرف عین کلمہ، یہ کیا ہے؟ مکسور آ رہا ہے، جس پر کسرہ آئے، جس پر زیر آئے، جیسے شریب ہے، علیمہ ہے، لبیس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے، جیسے قروب، بعود، ضعوف. یہ کل 3 صورتیں ہوئیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مختلف صورتیں درمیانی حرف کی وجہ سے ہیں. یاد رکھیے، صرف درمیانی حرف کی حرکت بدلے گی فعل ماضی کے اندر. عین کلمہ، عین کلمہ، عین کلمہ، فا کلمہ اپنے حال پر باقی، فا کلمہ یہاں پر بھی اپنے حال پر باقی، یعنی کہ اس پر بھی فتحہ، فا کلمہ یہاں پر بھی اپنے حال پر باقی، اور لام کلمہ بھی فتحہ فتحہ فتحہ. پہلے اور آخری حرف پر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. یہ 3 اوزان کیوں بنے؟ صرف درمیانی حرف کے حرکت بدلنے کی وجہ سے، درمیانی حرف کی حرکت بدلنے کی وجہ سے یہ اوزان کے اندر فرق واقع ہوا. ٹھیک ہے.
پہلا حرف اور تیسرا حرف ہمیشہ اپنی حالت پر باقی رہے گا, کسی صورت میں بدلے گا نہیں. اگر معروف کا صیغہ ہو تو, اگر معروف کا فعل ہے, اگر معروف کا فعل ہے تو کسی حالت بدلے گا نہیں ہے. ٹھیک ہے, فا کلمہ ف ہی رہے گا. پہلے کا جو حرف ہے, جتنے بھی افعال آئیں گے فعل ماضی کے, اس کا پہلا حرف اور آخری حرف اس پر ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا. صرف اس کا درمیان کا جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت بدلے گی. تو بتا رہے ہیں کہ معلوم کہ یہ کل 3 صورتیں ہوئی. یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مختلف صورتیں درمیانی حرف کی وجہ سے ہیں. پہلا اور آخری حرف تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح مفتوح ہے. اس طرح فعل, فعل اور فعیل. ٹھیک ہے, صرف درمیان کا بدلا, باقی کا پہلا اور تیسرا اپنی حالت میں باقی ہے. معلوم ہوا کہ سے حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں. 3 وزن آئے بتایا نا, یعنی وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. فعل کے وزن پر آئے گا, فاعل کے وزن پر آئے گا, یا فعول کے وزن پر آئے گا. ابھی یہ اس کی مثالیں دی ہیں, آپ دیکھیے. پہلا انہوں نے یہاں پر پرنٹ کی مسٹیک ہے. پہلا انہوں نے فاعل وزن دیا ہے, فاعل جیسے نصر. یہاں پر اصل میں آئے گا فعل, فعل جیسے نصر, فتح, عبد وغیرہ. نمبر 2 فعل انہوں نے دیا ہے, لیکن اصل میں یہاں پر ہے فاعل, فاعل جیسے شریب, سمع, جہیل وغیرہ. نمبر 3 پر آئے گا فعول جیسے قروب, کرم, صلح وغیرہ. ان سب کی گردانیں اس طرح ہوں گی جیسے کہ تم پڑھ چکے ہو. گردانیں وہی ہوں گی, صرف گردانوں کے اندر کا جو درمیانی حرف وہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہوگی. جیسے نصر, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, یہ گردان اپنی حالت پر باقی. لیکن اگر فاعل کے وزن پر آئے گا تو یہ ہوگا سمع, سمعا, سمعو, سمعات, سمعاتا. گردان اپنی حالت پر رہے گی, صرف درمیانی حرف کے اندر تبدیلی واقع ہوگی. اب تمہیں سے حرفی فعل ماضی معروف کے تمام اوزان فعل, فاعل, فعول سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی بنانا آ گیا. ماضی منفی بھی اسی طرح آئے گا, ماضی معروف بھی اسی طرح آئے گا. ماضی معروف اور ماضی منفی اور ماضی مثبت کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ صرف ما اور لا بڑھا دینے سے وہ فعل کیا بن جائے گا, وہ فعل منفی کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اس کی حرکت پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی, صرف معنی تبدیل ہو جائے گا. ما اور لا آنے کی وجہ سے جو کام اصل ہونا تھا وہ اس معنی بدل کر نہ ہوا, نہ کیا, نہیں کیا, اس طرح آئے گا. اب اوپر لکھے ہوئے تینوں قسم کی ماضی کے افعال سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی کی گردانیں کرو. آپ اپنی کاپی پر کرو یہ کہ تینوں حرف, یعنی کہ عین کلمہ فتحے کے ساتھ, عین کلمہ کسرے کے ساتھ, عین کلمہ ضمے کے ساتھ, تینوں اوزان پر آپ ایک ایک گردان لکھیے. اس کے بعد انہوں نے کچھ مشقیں دی ہیں, آپ اس کو پڑھیے اور اپنی کاپی پر اس کو اتاریے گا. یہ سبق نمبر, یہ پیج نمبر 16 کے درمیان تک, یعنی کہ سبق نمبر 4 کی انتہا تک آپ کو گردانیں اور مشقیں دی گئی ہیں. آپ اس کو پڑھیے اور اپنی کاپی پر اتاریے. اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ, درجہ بدرجہ آپ سمجھتے جائیے, تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے جائیے. انشاءاللہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا انشاءاللہ آپ کا صرف کا ماہر اور صرف کا امام بنائے گا. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.